بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو ولاگ ہے وہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ اور کیا وہ کوئی پریشر ڈال سکیں اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور اسٹیبلشمنٹ تاحال ان کی جو پکار ہے یا ان کے جو واسطے ہیں یا جو وہ بار بار ان کو بلا رہے ہیں اس سے کیوں انکار کر رہی ہے، یہ ایک بہت اہم جو ہے وہ بات ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چرچا ہے کسی اہم پریس کانفرنس کا جو کہ امید کی جا رہی ہے یا توقع کی جا رہی ہے، یہ امکان ہے اس بات کا کہ وہ جلد منظر عام پر آ سکتی ہے۔ کچھ ہمارے دوستوں نے اس بارے میں خبر بھی بریک کی ہے اور ہماری طرف سے بھی کچھ ایسی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، ہمیں بھی مل رہی ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب بالآخر بہت زیادہ اس وقت غصے میں ہیں اور ڈیسپریٹ ہیں۔ اس کی وجہ اور اس کی نشانیاں بہت سی ہیں۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے تعزیت بھی صدف نعیم کی، جو کہ کل زندگی سے بھاگتے بھاگتے تھک گئیں اور ایکسیڈنٹ میں وہ جاں بحق ہو گئیں، اور پھر جو ان کے مسائل رہے ہیں یا جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے، اور مجھے کچھ افسوس اپنی صحافتی برادری سے بھی ہے کہ کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی بائیکاٹ نہیں کیا۔ ان کے شوہر نے بھی فوری طور پر جو ہے کسی انویسٹیگیشن میں وہ نہیں گئے اور فوری طور پر لکھ کے دے دیا۔ جس طرح سے لکھوایا گیا وہ بھی بہت زیادہ قابل مذمت ہے۔ باقاعدہ اسلم اقبال صاحب وہاں پہ گئے اور ان کے موجودگی میں انہوں نے تھانے میں ان سے دستخط کروائے، وہ ویڈیو اب منظر عام پر آ چکی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی افسوسناک چیز تھی، اور مرحومہ کا آخری جو انٹرویو تھا، خود ان کا اپنا انٹرویو بھی، اس کے اندر بھی وہ بہت ناخوش تھیں۔ جو حقیقی مارچ ہے اس کے بارے میں وہ بات بھی کر رہی ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی عجیب المناک اموات ہو رہی ہیں اور ایسے المناک حادثے ہو رہے ہیں کہ جس کا دل کے اندر ایک بہت ہی ایک عجیب سی فیلنگ بھی ہے، افسوس بھی ہے، دکھ بھی ہے، اور اس سے زیادہ دکھ اس بے حسی کا ہے کہ کسی میڈیا کے لوگوں نے کوئی سوال نہیں کیا کہ آخر 2-3 لوگ سامنے آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ وہ ان کو جو ہے وہ دھکا دیا گیا تھا۔ اگر نہیں بھی دیا گیا تھا، کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھا کہ کوئی آپ فوری طور پر جو ہے وہ اپنی ٹیم سے پوچھتے، تحریک انصاف سے پوچھ تاچھ ہوتی، صحافتی برادری بائیکاٹ کرتی، اور پھر آئے صحافیوں کے اوپر جو ہے وہ تشدد بھی ہوا، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ تو پنجاب پولیس تشدد کر رہی ہے اور ڈھیر سارا تشدد کر رہی ہے۔ یہ تمام میڈیا کے لوگ، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، یہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں جو ان کو اپنے اداروں نے کہا ہوا ہے کہ آپ کریں۔ صدف کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی وہاں پہ کہ آپ نے انٹرویو لے کے آنا ہے، یا آپ نے انٹرویو کرنا ہے، یا آپ نے مارچ کور کرنا ہے۔ صدف کوئی بہت شوق سے نہیں گئی تھی، وہ روزگار کرتی تھی، وہ روزگار کماتی تھی اسی مائک، اسی کیمرے کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے جو دیگر رپورٹرز ہیں وہ گھر سے نکلتے ہیں صبح، باوجود اس کے کہ وہ بار بار سن رہے ہیں کہ خون ریزی کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود وہ کور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کیا ان کی جان اتنی سستی ہے کہ ان کے ادارے چپ رہیں، صحافتی تنظیمیں چپ رہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ چپ رہیں؟ تو میرا خیال ہے یہ امداد تو اعلان ہو گیا صدف کے لیے بھی، لیکن جو ہماری تنظیمیں ہیں ان کی بے حسی اس وقت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے بالآخر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، دوسری بار آتی چلی جا رہی ہیں ساری بلیاں، اور عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ آج ٹویٹ کر دیا جس میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ عوام کا سمندر ہے اور 6 ماہ سے انقلاب کا مشاہدہ کر رہا ہوں، صرف سوال یہ ہے کہ آیا یہ بیلٹ باکس کے ذریعے نرم ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن۔ یعنی عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے واضح لفظوں میں خون ریزی کی دھمکی بھی دے دی ہے، اور دھمکی کس بات کے اوپر؟ کیونکہ ان کو الیکشن چاہیے فوری طور پر، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں ورنہ پھر یہ ہے کہ میں خون ریزی کے لیے جو بات ہے وہ ہوگی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ بیان تب سامنے آیا ہے، اس کی وجوہات ہم بتائیں گے کہ کیوں آیا ہے، لیکن اس سے پہلے علی امین گنڈا پور کی ایک آڈیو بھی آ گئی جس کی انہوں نے تردید نہیں کی بلکہ تصدیق کی، کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم کوئی ایسے تھوڑی بیٹھے ہوئے کہ آپ ہمیں ماریں گے تو ہم مار کھا لیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ پرامن ہوں گے تو کوئی آپ کو نہیں مارے گا، نہ ہی مارنا چاہیے۔ اگر حکومت مارے گی، پرامن احتجاج کے اوپر حملہ کرے گی تو نیچرلی یہ کوئی واقعی کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا اور لوگ جو ہے عوام دیکھتے رہیں گے، میڈیا دیکھتا رہے گا، باقی لوگ دیکھتے رہیں گے۔ دوسری جانب جو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لوگ بار بار اگر یہ کہہ رہے ہیں، اور اسلحے کی جو کال ریسیو ہوئی ہے جس کی تردید نہیں ہوئی، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں،
اس کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے بندوبست کر لیا ہے وہاں پہ اسلحے کا اور وہ تمام پہنچا دیے وہاں پہ. یہ کوئی معمولی بات نہیں. کسی بھی سویلائز کنٹری میں, کسی بھی ملک میں اگر اس طرح کی کوئی آڈیو ٹیپ آئی ہوتی, وہ شخص اس وقت جو ہے وہ ٹیررزم کے مقدمے میں اندر ہوتا. یہاں لاشیں گرانے کی بات ہو رہی ہے اور کسی کے جو کانوں پہ جوں تک نہیں دیکھ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی دھمکی اور اس کے بعد پھر فیصل وافڈہ صاحب کو بھی آپ یاد رکھیے کہ انہوں نے جو 3 دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی, گو کہ فیصل وافڈہ صاحب کو ہم کوئی بہت زیادہ سنجیدہ نہیں لے رہے تھے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ایسا ہی رہا ہے کہ ان کو بہت زیادہ لوگ سنجیدہ نہیں لیتے. لیکن فار اے چینج ان کے اس بیان کی کہ ان کو لاشیں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اس کی تصدیق عمران خان صاحب نے اپنے اس ٹویٹ میں کر دی ہے جو آج انہوں نے کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت غصے میں ہیں, ڈیسپریٹ ہیں, ان کی بات نہیں بن رہی اور ان کے پاس آخری حربہ یہی ہے کہ خون ریزی کروا دی جائے خدا نہ خواستہ. کیا یہی حربہ ہے ان کے پاس؟ کیا ان کے ٹویٹ کو ہم کیا لیں؟ انہوں نے جو کہا ہے کہ بیلٹ باکس کے ذریعے سے, یا پھر آپ یہ کر دیں کہ خون ریزی کے ذریعے تباہ کن. بیلٹ باکس کے ذریعے سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ عمران خان صاحب کے پاس خود 2 حکومتیں ہیں. اگر وہ چاہیں تو بھی اسمبلیاں توڑ کے الیکشنز ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آدھا بلکہ پورا سندھ اور پورا بلوچستان جو ہے وہ اس وقت پانی میں اگر ڈوبا نہیں ہوا تو پانی میں سے نکلا بھی نہیں ہے ابھی تک. اس کے جو معاملات ہیں وہ بہت خراب ہیں اور اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے وہ جس قسم کے حالات میں سے گزر رہی ہے, عمران خان صاحب خود بھی ہوتے تو وہ الیکشنز نہ کرواتے, اور وہ نہیں کروا رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مطالبہ پی ڈی ایم کا تھا اور پی ڈی ایم کہی تھی فوری الیکشنز کروائے جائیں, اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں نے نہیں کروانے, کیونکہ وہ اس وقت ان پاپولر تھے اور اب انہوں نے ایک اپنا نیریٹو بنا کے پاپولیرٹی حاصل کر لی ہے. کرم میں بھی وہ جیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, اگر اب بیلٹ کے ذریعے سے وہ جیتتے ہیں تو کسی کو 2 رائے نہیں ہونی چاہیے. لیکن الیکشن اپنے اگر آج وہ پاپولر ہے تو 1 سال کے بعد بھی وہ پاپولر رہ سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی 2 رائے نہیں ہے. مگر ان کی یہ ضد کہ ابھی کے ابھی انتخابات ہونے چاہیے, یہ اس ضد کے پیچھے اور بہت ساری خواہشات ہیں. اور ایک خواہش تو بھی 30 نومبر کو جب وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بار بار اظہار بھی کر رہے ہیں, وہ ان کی خواہش پوری ہوگی اور نئے چیف جو ہیں وہ آئیں گے, یا جو بھی ہوگا نئے چیف کی اطلاعات ہے کہ وہ آئیں گے, تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا صورتحال جو ہے وہ اس کے اوپر بنتی ہے. لیکن عمران خان صاحب نے اپنا جو لانگ مارچ ہے اس کو 8 سے 9 دن اور آگے لے گئے ہیں وہ, یعنی کہ اب یہ جو ان کا جلوس چلا ہے جی ٹی روڈ پہ, اب وہ ویٹ کریں گے پبلک کا پریشر بڑھانے کے لیے. یہ بات بہت اپنی لوگوں تک اب پہنچ ہی چکی ہے کہ عمران خان صاحب وہ پریشر ابھی تک جی ٹی روڈ پہ نہیں بڑھا سکے جو کہ متوقع تھا, جس کا امکان تھا. بہت ہی عام سا ایک شو ان کا تھا ادھر لاہور کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سنا ہے کہ گجرات میں ان کو اچھا ویلکم جو ہے وہ چودھری مونس الہی صاحب دیں گے اور ان کا شو گجرات میں بن جائے گا, کچھ شاید جیلم وغیرہ میں بھی. لیکن بہرحال یہ دیکھنا ابھی باقی ہے, اور وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ سلو کریں. آج بھی انہوں نے کہا 10 سے 12 کلومیٹر کا رستہ آپ طے کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میسج جائے. زیادہ سے زیادہ وہ ٹائم گیج کر رہے ہیں, وہ ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں ہر 3 گھنٹے کے بعد, وہ ایک خطاب کرتے ہیں, وہ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پوری جو مہم ہے اس کو ایک میڈیا مہم بنا دیا جائے, جی ٹی روڈ کی مہم کو. اور یہ بھی شاید ان کے ذہن میں ہوگا کہ ہم جب تک یہاں تک پہنچے اسلام آباد کے اندر تو رستے میں ہم لوگوں کو بے شک انگیج نہ کریں, لیکن لوگ مینٹلی پریپیئر ہو جائیں کہ وہ اسلام آباد بڑی تعداد میں آئیں اور یہاں پہ آ کے پھر جس قسم کی بھی وہ چاہیں کال دینی, جس کا کہ وہ ایک انڈیا دے رہے ہیں. نہ صرف وہ بلکہ کامران بنگش صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم ایسے تو نہیں آئیں گے, ہم لائسنس یافتہ اسلحہ ساتھ لے کے آئیں گے. یعنی ان کو لائسنس ٹو کل ہوگا, یعنی اس کا مطلب یہ لیا جانا چاہیے. اس کی ایکسپلینیشن اگر وہ دے دے, کچھ انہوں نے دی ہے لیکن کوئی بہت واضح نہیں دی. جس طرح کی باتیں تحریک انصاف کے کیمپس میں سے آ رہی ہیں یہ بہت افسوسناک بات ہے. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک رائٹ ہوتا ہے, وہ لوگوں کے عوام کے دلوں میں اور بیلٹ باکس میں آپ کو کامیابی مل رہی ہے, آپ اس کو جو ہے وہ اگر اس میں کنورٹ کریں گے اور لوگ عام بے گناہ لوگوں کو مارنے یا مروانے کی باتیں کریں گے تو یہ آپ ایک سیاسی جماعت نہیں, ایک فاشسٹ گروپ جس کا آپ کے اوپر پہلے سے ہی آپ کو کہا جاتا ہے, وہ ایک پکا جو ہے وہ ٹھپا لگ جائے گا. اینی ویز عمران خان صاحب کی ایک بڑی طویل خواہش ہے اسلام آباد پہنچ کے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے.
بار بار یہ باتیں ان کے مختلف رہنما وہ خود بھی کہتے رہے ہیں کہ سری لنکا بنانا چاہتے ہیں وہ پاکستان کو، اور ایسے وقت میں جبکہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ چائنا کے دورے پہ کل سے روانہ ہو رہے ہیں، اور بہت اہم دورہ ہے کیونکہ پاکستان کو فائنینشلی یہاں پہ بہت زیادہ ہوپس ہے۔ جب پیچھے پاکستان کے اندر جو ہے وہ انریسٹ ہوگا تو کون سا ایسا ملک ہوگا، کون سی ریاست ہوگی، اور آگے محمد بن سلمان صاحب بھی پاکستان آ رہے ہیں پہلے 10 دنوں میں نومبر کے، ان کا بھی ایکسپیکٹڈ ہے دورہ، ان کا امکان ہے آنے کا۔ اگر وہ بھی آتے ہیں اور اس طرح سڑکوں پہ آپ بیٹھے ہوں گے اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ سری لنکا بنانے کی باتیں کر رہے ہوں گے، تو پھر معذرت کے ساتھ پھر پاکستان اور ریاست پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ ایک دوراہے پہ کھڑی ہوگی کہ کیا کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے، پاکستان کی معیشت کی مضبوطی کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہے یا جس طرح سے عدم استحکام ہے اگر یہ رہا تو پھر پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتی چلی جائے گی، اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہوگا، عمران خان صاحب ہی ہوں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مذاکرات سے انکار کر رہی ہے، اور یہ بالکل خبر کی بنیاد پہ آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ تاحال عمران خان صاحب کا جو مخاطب ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آج بھی انہوں نے ان کو مخاطب کیا ہے، اللہ کے واسطے ہماری بات سن لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ پریشر جو کہ وہ بنانا چاہتے تھے لانگ مارچ میں، وہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائے، اور دوسری جانب جو اسٹیبلشمنٹ، حالانکہ بہت سی خبریں پھیلائی بھی گئیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، جو بات چیت وہ کرنا چاہتے تھے وہ بات چیت کے لیے بھی ابھی تک کوئی اندیا ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں ملا، اور اگر وہ اندیا یا وہ جو بات چیت ہے وہ نہیں ہوتی اور ان کی بات اور ان کی خواہش نہیں مانی جاتی تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اور زیادہ ڈیسپریٹ ہوں گے۔ لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں، حکومت ریاست ایک صفحے پہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر پاکستان کے عدم استحکام کو، اسلام آباد کو، ایون راولپنڈی کو، کیونکہ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید اپنے لانگ مارچ کا رخ راولپنڈی کی طرف کر دے، تو اگر ایسی ہوئی باتیں، ایسی چیز ہوئی تو ریاست ان سے نمٹے گی، اور پہلے سے ہی 245 آرٹیکل کے تحت فوج کو بلانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر عوام اور فوج آمنے سامنے ہو جائیں گے، جو عمران خان صاحب کی شاید الٹیمیٹ خواہش بھی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کوئی بہت اچھی صورتحال پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے نہیں ہوگی۔ میں بار بار یہ بات جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوں یا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو، جو کہ ان کی پریس کانفرنس سے واضح ہی ہو گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جتنا مرضی آگے چلے جائیں گے ان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ نہیں ہوگی، ان کو کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ فیسیلیٹیشن راولپنڈی کی طرف سے نہیں ملے گی، اور یہی ایک آئینی کردار ہے۔ وہ کہا یہی گیا، جو کہ ڈی جے آئی ایس آئی نے کہا بھی، کہ حکومت مذاکرات سیاستدانوں کو مل کے بیٹھ کے کرنے، ہم جو ہے اس معاملے کے اندر نہیں آئیں گے اور ہمارا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اور عمران خان صاحب بار بار جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہو، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اس قابل نہیں ہے، ان کے اندر اتنا دم نہیں ہے، ان کو وہ اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان سے بات کریں، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی آئینی کردار نہیں ہے اس سلسلے میں، یہ یاد رہے۔ انتخابات ہوں یا کسی قسم کے بھی معاملات ہوں، یہ پاکستان کی کا آئین جو ہے وہ پارلیمان کو، سیاسی جماعتوں کو اس کا اختیار دیتا ہے۔ کل ایک اہم اجلاس بھی پارلیمان کا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ کافی زیادہ اہم باتیں سربراہان جو ہیں وہ کریں گے، یا جو اہم لیڈرز ہیں وہ کریں گے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم پریس کانفرنس کی بھی سنوائی ہے، جو کہ طارق متین صاحب ایک بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں، کولیگ ہیں، انہوں نے ایک خبر بھی دی ہے کہ ایک سابق ریٹائرڈ جو شخصیت ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے۔ ہماری اطلاع اسی قسم کی ہے کہ وہ شاید وہ باقاعدہ لا تعلقی کا اور طلاق کا، اور جسے کہنا چاہیے اپنے ماضی کی جتنی بھی ان کو بنانے میں، پروموٹ کرنے میں عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کیا ہے، وہ شاید اس سے توبہ طائب کرے اور کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی اطلاعات جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ بہرحال اب کیا ہوگا، خدا نہ کرے کہ یہ خونی مارچ ہو، خدا نہ کرے کہ پاکستان سری لنکا بنے، خدا نہ کرے کہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ مارے جائیں، کسی اور کی جنگ کا ایندھن جو ہے وہ پاکستان کے عوام بنے، خدا نہ کرے ایسا ہو۔ عوام نے بہت صبر، حوصلے اور وزڈم کا کام لیا آج تک، اسی لیے عوام جو ہے وہ بیلٹ باکس پہ یقین رکھتے ہیں، ووٹ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ اس کے اوپر اس دفعہ بھی جو ہے وہ پرامن رہ کے اپنی بات کہہ سکتے ہیں، یا بیلٹ باکس کے ذریعے سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، آج کی جو خبریں ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.